شمال ایران سے بسوں میں دھکے کھاتا 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 پہنچا تہران کیپٹل، اور اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ تو آیت اللہ خامنہ ہی تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے ملنا ہے۔ اب سیکیورٹی نے بولا بچے کو کیسے ملنا ہے؟ بہرحال یہ کہیں باہر جا رہے تھے، شور ہوا سیکیورٹی پہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایک بچہ ہے، پہلے کہتا تھا مجھے صرف زیارت کرنی ہے، اب کہہ رہا ہے مجھے بات کرنی ہے پریزیڈنٹ سے۔ تو کہا ابھی مجھے وقت ہے، جہاں جا رہا ہوں بات کر رہا ہوں۔ بچہ آنسو ٹپک رہے ہیں، 13 سال کا بچہ۔ اس سے پوچھا نام کیا ہے، کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا جہاں سے آیا ہوں۔ تو اس کی اس محلے کی زبان میں، اس جگہ کی زبان میں جب انہوں نے گفتگو کی تو تھوڑا بچہ آرام ہوا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، معرفت یہ ایسے نہیں آ گیا انقلاب۔ 13 سال کا بچہ کیا کہتا ہے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ممبر سے جو حضرت قاسم کے مصائب ہوتے ہیں انہیں بند کروا دیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ممبر پہ یہ کہتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا اور اس سے پوچھا گیا موت کیا ہے تو اس نے کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ جب ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہو۔ یہ ہے درسے کا، یہ کربلا بنا رہی ہے۔ کہا کہ یا وہ مصائب، کہا نہیں تم اسکول جاؤ، کہا نہیں، یا وہ بند کرا دیں، مصائب بند کرا دیں، یا پھر ہمیں اجازت دیں۔ آیت اللہ خامنہ نے ریٹن اجازت دی کہ جہاں جانا چاہتا ہے، جس جگہ جانا چاہتا ہے اسے بھیجو۔ وہ پھر شہید ہوا، 13 سال کا بچہ۔ عزیزان محترم، انہوں نے اس کو اتنا پروان چڑھایا ہے، اتنا خون ہے کہ ابھی تک جنازے نکل رہے ہیں اس 8 سال کی جنگ کے۔ 16 سال بعد ایک جنازہ ملا، سالم تھا، عراق سے سالم تھا۔ انہوں نے جب جنازہ دیکھا پریشان ہو گئے، کہا اگر یہ واپس دیں گے تو دنیا بولے کہ ہم نے کن اولیاء کو مارا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر تیزاب ڈالا۔ پھر بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، تنگ آ کے کیونکہ نام دے چکے تھے دینا پڑ گیا۔ جب جنازہ آیا تو اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ، اس سے پوچھا کہ آخر اس کا جنازہ سالم کیوں تھا؟ کہا یہ کچھ چیزیں ایسی کرتا تھا۔ کہا کیا؟ کہا پورے ہفتے جو پینے کا پانی ملتا تھا اسے تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہتا تھا۔ کیوں؟ کہ جمعے کے دن غسل کر سکے، سنت موقدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا اور کہا دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ جب عزاداری ہوتی تھی، امام حسین پر گریہ ہوتا تھا، تو یہ اپنے آنسوؤں کو کپڑے یا رومال سے صاف نہیں کرتا تھا، اپنے بدن پہ مل لیتا تھا۔